تقریباً 200 سال تک اپنا قبضہ جمایا اور اپنے اعتبار سے انہوں نے بہت ساری خرافات مچائے جن کو مجاہدین آزادی نے اس ہندوستان کے لوگوں نے یہاں سے بھگایا۔ بزرگوں میں آپ کو بتاؤں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہے کہ جس دور میں ان عیسائیوں نے ایک حربہ استعمال کیا تھا کہ وہ جب ہر جنگوں میں وہ شکست کھا جاتے انہیں ہر جنگوں میں جب انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا وہ عیسائی ایک آخری حربہ یہ استعمال کرتے کہ اپنی بیٹیوں کو آگے کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو آگے کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس دو ہی حربہ بن جاتا تھا، یا تو دولت کی لالچ دو یا پھر اپنی بیٹیوں کو، خوبصورت ترین بیٹیوں کو آپ ان کو حوالے کر دو۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بادشاہ ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس مسجد اقصی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا، اس مسجد اقصی پر غیروں نے قبضہ جمایا ہے، اور قبضہ ہی نہیں جمایا ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کو ستاتے بھی ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ یہ بات حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچتا ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک بڑی ہے، ایک لکڑی سے میز بنانے والا، ایک تخت بنانے والا موجود ہے، بڑی ہی اچھی کرسی کو بنایا ہے، ایک اچھے تخت کو بنایا ہے۔ اس کی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس تخت پر چلی جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تخت کو خرید لیتے ہیں اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ اس تخت کو میں بیت المسجد مسجد اقصی کے ممبر پر لگاؤں گا، اور وہاں جب تک میں خطبہ نہیں دوں گا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ قسم کھا لی۔ ادھر عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اپنا ایک خفیہ لوگوں کے پاس اپنی باتوں کو، ان کی باتوں کو جاننے کے لیے ایک جاسوس کو بھیج دیا اور ان کے قریب کر دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں ہم تک پہنچائے۔ الغرض معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان عیسائیوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ہی ذلیل القدر دلیر انسان ہے، وہ مسجد اقصی پر، وہاں کے باطلوں پر، وہاں کے کافروں پر، وہاں کے ظالموں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہاں تو فتح کیا جائے گا۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اب نصرانی یہ کرتے ہیں کہ اپنی ایک خوبصورت ترین لڑکی کو، ایک خوبصورت لڑکی کو یہاں سے روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ تم اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گرفت میں لے لینا، اپنے فریب میں پھنسا لینا۔ نعوذ باللہ یہ سوچ کر یہ لڑکی یہاں سے چلتی ہے اور معلوم کرتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ملاقات کیسے ہوگی۔ کھوجتے تلاش کرتے المختصر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو قریبی وزیر ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، جو وزیر دھوکے باز تھا، جو وزیر صلیبیوں کا ایجنٹ تھا، اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس سے ملاقات ہونے کے بعد وہ وزیر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر بتا دیتا ہے اور خبر دے دیتا ہے۔ وہ خوبصورت ترین حسین لڑکی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں جاتی ہے۔ اب جو ہی حجرے میں جاتی ہے وہ بے نقاب ہو جاتی ہے، اپنے پردے کو ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی میرے طرف دیکھ لو۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیتے ہیں، فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سلطان اتنی خوبصورتی، اتنا حسن و جمال کو دیکھ کر اپنے چہرے کو تو نے کیسے پھیر لیا؟ آج تک کسی نے میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اپنے چہرے کو نہیں موڑا ہے، لیکن کیا چیز ہے جس نے آپ کے چہرے کو مجھ سے پھیر دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جملہ سنو بزرگوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس خدا سے عشق ہو گیا ہے، اس رسول سے عشق ہے جس رسول کے عشق کے سامنے مجھے کوئی عشق نہیں دکھائی دیتا، اس نبی کے چہرے کے سامنے کوئی چہرہ نہیں دکھائی دیتا، ان کی خوبصورتی کے سامنے ساری خوبصورتی فیل ہے، ان کی رہنائیوں کے سامنے ساری رہنائیاں فیل ہے۔ لہٰذا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن رسول خدا کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لڑکی بتاؤ تو صحیح کس گھر سے آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنا سننے کے بعد اس لڑکی کی کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے، اس پر کبھی طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ روب و دبدبا اس طریقے سے طاری ہوتا
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का रोबो दबा दबा तारी होता है, खुद ब खुद बेसाख्ता उनकी जुबान से निकलना शुरू हो जाता है। ये बादशाह वक्त, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मैं अपने से मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है, बड़े ही सोच समझ के साथ मुझे भेजा गया है, मशवरे के तहत भेजा गया है, बड़े ही सोच समझ के बाद मुझे भेजा गया है, इसलिए भेजा गया है। आपका जो वजीर है वो भी इसमें शामिल है। क्यों भेजा गया है? इसलिए भेजा गया है ताकि अपने फरेब में आपको, अपने खूबसूरती के फरेब में आपको फंसाकर मैं आप एक बड़े जो बैतुल मक़दिस पर हमला करने वाले हैं उससे आपको रोक दिया जाए।